ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ آئی ایم ایف حکام کے مطابق پہلے جائزے کے لیے اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ موسمیاتی تبدیلی کے لیے آئی ایم ایف سے $1.3 ارب ملیں گے۔ موسمیاتی تبدیلی اور ای ایف ایف کی قسط ملا کر پاکستان کو $2.3 ارب ملیں گے۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر چیلنجز کے باوجود پاکستان نے اعتماد کو بحال کیا۔ حکومت کا پاکستانی صحافیوں کے اسرائیل جانے سے متعلق رپورٹس کا نوٹس۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی پاسپورٹ پر واضح طور پر درج ہے یہ اسرائیل کے سفر کے لیے کارآمد نہیں، لہٰذا موجودہ قوانین کے تحت کوئی ایسا دورہ ممکن ہی نہیں اور نہ ہی پاکستان کا اسرائیل کے حوالے سے کوئی موقف تبدیل ہوا۔ واضح کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا۔ حکومت کو پورا کوشش کرنا چاہیے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو کسی نہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے ان کو قائل کیا جائے۔ حکومت بلاول بھٹو کی پیشکش پر رضامند، تحریک انصاف سے بات کرنے کی ذمہ داری بھی بلاول بھٹو کو دے دی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ بولے اگر بلاول بھٹو پی ٹی آئی سے اجلاس میں شرکت کی یقین دہانی کر لیں تو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ بلانے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری ہی کامیابی ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں پارٹی رہنما اور وکلاء کی ملاقات۔ سلمان اکرم راجہ، نیاز اللہ نیازی، بابر امان اور دیگر شامل۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی، ان کی بہنوں کو اجازت نہیں ملی۔ سلمان اکرم راجہ کا بہنوں کی ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کا اعلان۔ بولے بانی کو ملاقاتوں کے حوالے سے عدالتی کارروائی سے آگاہ کیا، بتایا کہ ہمارے لیے ملاقات ضروری ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ ماجدہ آرمی قبرستان میں سپرد خاک۔ آرمی چیف نے والدہ کی نماز جنازہ خود پڑھائی۔ نماز جنازہ میں صدر، وزیر اعظم نواز شریف، یوسف رضا گیلانی، ایاز صادق کی شرکت۔ وزیر دفاع، وزیر داخلہ سمیت دیگر اہم سیاسی شخصیات، سفارتکار، اعلیٰ عسکری حکام بھی شریک ہوئے۔ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ، اشفاق پرویز کیانی کی بھی شرکت۔ ملکی قیادت کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے تعزیت، والدہ کی درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے پاکستان سے انخلاء کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں 6 روز باقی۔ 25 مارچ تک 8,77,220 غیر قانونی افغان باشندے واپس جا چکے ہیں۔ حکومت پاکستان کے انخلاء کے دوران کسی سے بدسلوکی نہ ہونے کی یقین دہانی۔ جانے والوں کے لیے خوراک اور طبی سہولیات کی انتظامات۔ ڈیڈ لائن کے بعد سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کراچی میں ملیر حال ٹریفک حادثے میں جاں بحق میاں بیوی اور 9 مولود کی مقامی قبرستان میں تدفین۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر، پی ٹی آئی رہنما عالمگیر خان، حلیم عادل شیخ سمیت دیگر کی نماز جنازہ میں شرکت۔ واقعے کی ابتدائی تفتیش میں ہوشربہ انکشافات۔ ڈرائیور کی بریک فیل ہونے کا دعویٰ مسترد۔ ڈرائیور رحیم بخش تیز رفتاری کے باعث واٹر ٹینکر کا کنٹرول کھو بیٹھا تھا۔ واٹر ٹینکر نے ایک ہائیس اور 2 موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ کراچی سکھر لاڑکانہ سمیت سندھ بھر کے طلبہ کے لیے خوشخبری۔ 11ویں جماعت میں فیل طلبہ کو گریس مارکس ملیں گے۔ سندھ اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی نے منظوری دے دی۔ فزکس اور کیمسٹری میں طلبہ کو 15% مارکس دیے جائیں گے۔ ریاضی میں طلبہ کو 20% اضافی مارکس ملیں گے۔ وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ کا کہنا ہے کہ گریس مارکس دینے کی حتمی منظوری وزیر اعلیٰ سندھ دیں گے۔
دریا سندھ میں کینالز کی تعمیر نامنظور، کراچی لاڑکانہ سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں پیپلز پارٹی کے احتجاجی مظاہرے، ریلیاں نکالی، انڈس ہائی وے پر دھرنا دیا۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کی سندھ اسمبلی سے پریس کلب تک ریلی، سینیٹر اظہر ربانی نے کہا وفاقی حکومت ہوش کے ناخن لے، کینال بنانے کا فیصلہ واپس لے۔ رہنماؤں نے کہا کسی صورت متنازع کینالز کی اجازت نہیں دیں گے، نئی نہروں سے سندھ کی زمین بنجر ہو جائے گی۔ بلال بھٹو 4 اپریل کے جلسے کے بعد عوام کو متحرک کریں گے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے 51 سے 100% شیئرز اور انتظامی کنٹرول کی نجکاری کی منظوری، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس، پی آئی کی نجکاری کے لیے تیز رفتار منصوبے کی منظوری۔ اسحاق ڈار نے کہا مالی بوجھ کم کرنے کے لیے نجکاری ضروری ہے۔ او جی ڈی سی ایل نے ریکارڈک فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل کر لی، 62 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری کی تصدیق۔ بورڈ نے ریکارڈک کے لیے فنانسنگ انتظامات کی منظوری دے دی، پہلے مرحلے کی ترقی کے لیے 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی منظوری۔ ترجمان کے مطابق منصوبے میں او جی ڈی سی ایل کا 8.33% حصہ ہوگا۔ جلد بجلی کی قیمتوں میں کمی کر دی جائے گی، وفاقی وزیر توانائی اویس لغانی نے خوشخبری سنا دی، کہا ماضی کی حکومتوں کی طرح نہیں، ہم بجلی کی قیمت میں کمی کا وعدہ پورا کریں گے۔ الیکٹرک چارجنگ یونٹ کو 71 روپے سے کم کر کے 39 روپے کر دیا، بجلی نرخوں میں مزید کمی کی جائے گی۔ کوئٹہ سے دیگر صوبوں کے لیے ٹرین سروس تاحال معطل، حکام نے ٹرین سروس کی بحالی کے لیے آج اجلاس طلب کر لیا، اہم فیصلے متوقع، اندرون ملک کے لیے ٹرین سروس سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد بحال کی جائے گی۔ بلوچستان کے 28 محکموں کے لیے 428 سرکاری ملازمین کی دوہری ملازمت کا انکشاف، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا ملازمین کے خلاف کارروائی کا حکم، سرکاری گاڑیاں واپس نہ کرنے والے افسران کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی ہدایت۔ چیف جسٹس سیاہ آفریدی کا مختلف شعبجات کے سربراہان کے ساتھ مشاورتی اجلاس جاری، عدالتی اصلاحات کا جائزہ، چیف جسٹس کا آسان رسائی، احتساب اور شفافیت مزید بہتر بنانے پر زور، کہا اصلاحات کا مقصد صرف مقدمات کا بوجھ کم کرنا نہیں، سائلین کو بروقت اور مؤثر انصاف کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے شہریوں سے سرمایہ کاری کے نام پر اربوں کا فراڈ، 400 سے زائد افراد، خاتون اور اس کے ساتھی عدنان سہیل کے فراڈ کا شکار، درجنوں مقدمات درج ہونے کے باوجود خاتون بیٹے اور ساتھی عدنان سہیل کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ کراچی میں سپر ہائی وے کمانڈر سٹی کے قریب مرغیوں کی ٹرک اور رکشے میں تصادم، حادثے میں ایک شخص جاں بحق، 3 زخمی، نوری آباد ٹراما سینٹر منتقل۔